الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوسروں سے دعا کروانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کسی مسلمان کا اپنے ایسے مسلمان بھائی سے دعا کروانے کا حکم کیا ہے جس میں خیر کی علامات پائی جاتی ہوں اور وہ حج یا سفر وغیرہ پر جا رہا ہو، تو ایسے شخص سے پیٹھ پیچھے دعا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اویس قرنی کی تعریف کی تھی اور صحابہ اکرام کو اویس سے دعا کروانے کی ترغیب دلائی تھی۔ اس کی دلیل میں اویس قرنی کی حدیث ہے جسے مسلم نے حدیث نمبر 2542 میں ذکر کیا ہے۔ اور کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی سے دعا کروانے کو مکروہ سمجھا ہے اور حدیث کو اویس قرنی کے ساتھ خاص کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایسے شخص سے دعا کروانا جس کی دعا قبول ہونے کے امکان نیکی تقوی کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ جا کر دعا کرنے کی وجہ سے جہاں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مثلا سفر حج عمرہ وغیرہ، تو اصل یہی ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ لیکن اگر اس سے دعا کروانے والے کا اس شخص پر غیر شرعی اعتماد کا خدشہ ہو، یا دعا کروانے والا شخص ہمیشہ دوسروں سے دعا کرواتا ہو، یا اندیشہ ہو کہ جس سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہیں وہ خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ میں ایسے درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور اس طرح وہ غرور کرنے لگے، تو ایسی صورتوں میں شرعاً ممنوعہ امور کی بنا پر کسی ایسے شخص سے دعا کروانا ممنوع ہوگا۔ اور اگر ممنوعہ امور کا خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اصل یہی ہے کہ کسی سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسی سے دعا کروانا مناسب نہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہوں۔ اور وہ روایت کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میرے بھائی ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں مت بھولنا، جسے ابو داؤد حدیث نمبر 1498، ترمذی حدیث نمبر 3557 نے روایت کیا ہے، ضعیف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کے لیے متعدد بار درخواست کی۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درجہ و مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے تو عکاشہ بن محصن نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6541، مسلم حدیث نمبر 216، اور اسی طرح 218، اور اس کے ساتھ ساتھ 220۔ اور ایک آدمی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ سے بارش نازل کرنے کی دعا فرما دیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً دعا کی۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 1013 اور مسلم حدیث نمبر 897 نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جو وصیت کی تھی کہ وہ اویس قرنی سے دعا کروائیں، تو یہ بلا شک و شبہ اویس قرنی کے ساتھ خاص ہے، وگرنہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اویس قرنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے دعا کی درخواست کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ جو آپ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کی دعا قبول ہونے کے امکان ہوں تو اس سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کسی سے دعا نہ کروانا ہی بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح لابن عثیمین، صفحہ نمبر 212۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1945۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔